السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو ایک امپورٹنٹ کویشچن اردو میں ای میل رائٹنگ جو کہ او لیولس اردو پیپر 1 کا ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور جو 14 نمبر کا ہوتا ہے۔ یہ کچھ اس طرح سے آتا ہے کہ آپ کو پہلے کوئی سچویشن دی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو نیچے 3 مکالمے دیے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ آپ نے اپنی ای میل میں لازمی شامل کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو سچویشن دی ہوئے ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے حال ہی میں ابتدائی طبی امداد کی تربیتی ورکشاپ میں شرکت کی ہے۔ اپنے بھائی کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت کی اہمیت بتانے کے لیے ایک ای میل لکھیے۔ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات شامل کیجیے۔ 3 نکات دیے ہوئے۔ پہلا نقطہ ہے ورکشاپ کب اور کہاں منعقد ہوئی، کسی اچانک حادثے سے انسانی جان کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، ابتدائی طبی امداد سے کس طرح بڑے حادثے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ تینوں نکات آپ کو اپنی ای میل میں شامل کرنے ہیں، اس کے ذریعے اپنی ای میل مکمل کرنی۔ تو آئیے اپنی ای میل شروع کرتے ہیں۔ کچھ اس طرح سے ہمارا امتحانی کاپی کا پیج ہوتا ہے۔ آپ نے بالکل رائٹ سائڈ پہ مارجن کے ساتھ سے ای میل اسٹارٹ کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے برائے، جس طرح انگلش ای میل میں ہوتا ہے ٹو، کہ آپ جس کو ای میل بھیج رہے ہیں اس کے آگے آپ اس کا ای میل ایڈریس لکھتے ہیں جب آپ انگلش ای میل کمپوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے اردو میں آپ لکھیں گے برائے اور اس کے آگے اس طرح سے کوئی سا بھی ای میل ایڈریس، فار ایگزامپل abc@gmail.com، اس طرح سے آپ لکھ دیں گے۔ بالکل اس کے نیچے عنوان، سبجیکٹ، جس طرح سے آپ انگلش میں لکھتے ہیں۔ سبجیکٹ آپ کو ایز اٹ از کویشچن نہیں لکھنا ہے بلکہ اسی میں سے ایکسٹریکٹ کرنا ہے کہ آپ ای میل لکھ کس چیز کے بارے میں رہے ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنے بھائی کو ابتدائی طبی امداد کی تربیت کی اہمیت بتا رہے ہیں کہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس میں سے یہ عنوان بنا سکتے ہیں کہ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کی اہمیت۔ آپ اس کے علاوہ بھی کوئی عنوان بنا سکتے ہیں لیکن وہ مین ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی ہونا چاہیے۔ بعض بچے پورا جو ہے سوال لکھ دیتے ہیں، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے عنوان لکھا اور ابتدائی طبی امداد کی تربیت کی اہمیت، یہ بھی بالکل رائٹ سائڈ پہ آئے گا۔ اس کے بعد ہم چھوڑ دیں گے ایک لائن ہم نے بالکل اسی طرح سے چھوڑی۔ پھر ہم رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کریں گے۔ اب آپ بھائی کو لکھ رہے ہیں تو آپ بھائی کو یہی کہہ کے مخاطب کریں گے کہ میرے پیارے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ نے بالکل رائٹ سائڈ پہ لکھا میرے پیارے بھائی، کاما لگایا۔ بالکل اس کے نیچے دوبارہ سے رائٹ سائڈ پہ آپ لکھیں گے، لائن نہیں چھوڑیں گے، اگلی ہی لائن سے لکھیں گے السلام علیکم۔ اب بعض بچے جو ہیں وہ السلام علیکم میں واو لگا دیتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ السلام علیکم میں میم کے اوپر پیش آئے گا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ سے ایک لائن چھوڑیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ فارمیٹ کے دیکھیں مارکس ہوتے ہیں، فارمیٹ غلط ہوگا تو آپ کے مارکس کٹ جائیں گے۔ ایک لائن چھوڑی بالکل رائٹ سائڈ سے، آپ اسٹارٹ کریں گے میں یہ ای میل اس لیے لکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جب ای میل لکھتے ہیں تو اس میں اس طرح سے ای میل اسٹارٹ کرتے ہیں کہ میں یہ ای میل اس لیے لکھ رہا ہوں۔ اچھا یہ یاد رکھیں کہ ای میل جو ہے وہ آپ کی کم از کم 2 پیراگراف پہ مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ کم از کم 2 پیراگراف پہ ای میل مشتمل ہونی چاہیے اور ای میل کا فارمیٹ اس طرح سے ہے کہ سب کچھ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ آئے گا۔ تو یہاں پر آپ اپنی ای میل شروع کر چکے ہیں۔ میں یہ ای میل اس لیے لکھ رہا ہوں کہ تمہیں بتا سکوں ابتدائی طبی امداد کی تربیت کیوں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اپنی ای میل اسٹارٹ کر لی ہے اپنے بھائی کو۔ تو جو آپ نے یہ ای میل اسٹارٹ کی ہے، اب اس کا جو یہ پیراگراف ہے یہ رائٹ ہینڈ سائڈ سے اسٹارٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے آگے آپ نے تھوڑی سی ڈیٹیل بھائی کو اور بتائی کہ جیسے کہ میں نے گزشتہ ہفتے ہی
کسی NGO کی طرف سے منعقدہ طبی امداد کی ورکشاپ میں جو ہے وہ شرکت کی ہے. اس طرح سے آپ نے سین کریٹ کیا. ٹھیک ہے، کیونکہ سوال میں بھی یہی ہے کہ گزشتہ دنوں جو ہے آپ نے ایک تربیتی ورکشاپ میں شرکت کی ہے. تو آپ نے اس طرح سے بھائی کو اپنی ای میل کا اسٹارٹ کیا کیونکہ یہ ہمارا پہلا پوائنٹ بھی ہے کہ ورکشاپ کب اور کہاں منعقد ہوئی. تو پہلا پوائنٹ اس میں کور ہو گیا کہ کب اور کہاں. ٹھیک ہے، تو کب؟ گزشتہ ہفتے، اور کہاں؟ ایک مشہور NGO کی جانب سے منعقد ہوئی. تو یہ جو پہلا مکالمہ دیا ہوا تھا آپ کو، یہ پہلے پیراگراف میں ہی کور ہو گیا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے جو دوسرا مکالمہ ہے اور جو تیسرا مکالمہ ہے وہ بھی آپ نے اپنی ای میل میں کور کرنے ہیں. یہ ایک طرح کے اشارے ہوتے ہیں جو مکالمے دیے ہوئے ہوتے ہیں نا، جیسے ای میل میں، خلاصے میں یا مضمون میں. وہ لیولس کی اردو میں یہ بڑی آسانی ہے. یہ اشارے دیے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے جو ہے نا آپ اپنا کنٹینٹ کمپلیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ ہمارا پہلا پیراگراف فار ایگزامپل یہاں پر ختم ہوا. یا آپ کنٹینیو، یہ آپ نے کیا پیراگراف، آپ نے جیسے کہ منعقد کی گئی ورکشاپ میں تربیت حاصل کی. اس کے بعد آپ لکھتے گئے. اب آپ نے دوسرا اور تیسرا نکات بھی جو ہے وہ کور کرنا ہے. آپ کا پیراگراف یہاں پر ختم ہوا، اس کے بعد آپ نے یہاں پر ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے جو کراس ہے، یہ ایک اس کا مطلب ہے لائن چھوڑی. جب آپ پیراگراف چینج کریں گے تو یہ آپ لائن چھوڑیں گے. دوسرا پیراگراف بالکل رائٹ ہینڈ سائڈ سے ہی اسٹارٹ کر دیں گے. اب آپ نے دوسرا پیراگراف شروع ہوا. دوسرے پیراگراف میں آپ نے بتانا شروع کیا کہ کسی اچانک حادثے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے. مطلب جو آگے کے دو نکات ہیں وہ آپ نے کور کر لیے دوسرے پیراگراف میں. یا آپ لکھتے گئے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے ایک لائن چھوڑنی ہے. پورا کانٹینٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگا. یہ جو میں نے کراس ڈالے اس کا مطلب ہے لائن چھوڑنی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ نے پورے آپ کے نکات مکمل ہو گئے. اب آپ تیسرے پیراگراف سے، جو کہ بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، تیسرا پیراگراف 2-3 لائنوں کا ہوتا ہے، اس میں آپ نے اب اینڈنگ کرنی ہے ای میل کی. فار ایگزامپل آپ نے لکھا کہ مجھے امید ہے تم بھی جلد اس طرف توجہ دو گے. مطلب ابتدائی طبی امداد کی تربیت حاصل کرنے پر توجہ دو گے. آپ نے 2-3 لائنوں میں یہ پیراگراف مکمل کیا. بھائی امی کو سلام، ابا کو سلام، یہ لکھا آپ نے. اس کے بعد بالکل ہی اگلی لائن سے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہی فقط والسلام. ٹھیک ہے، فقط کا مطلب کس کی جانب سے ای میل جا رہی ہے. فقط والسلام، تمہارا بھائی. ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ بھائی کو ای میل لکھ رہے ہیں تو آپ کا بھائی ہے، تمہارا بھائی دال رے سین. یہاں پر آپ دال رے سین کی جگہ اپنا نام بھی لکھ سکتے ہیں. بس ایک چیز یاد رکھیے، فارمیٹ کا آپ نے بڑا دھیان رکھنا ہے. پورا فارمیٹ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ ہوگا. پیراگراف بدلیں گے تو لائن چھوٹے گی.